وائس آف امریکہ میں خوش آمدید. میں ہوں علی فرقان. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی پروفیسر احسن اقبال. حکومت کی جو عمران خان کو گرفتار کرنے کے دعوے اور کوششیں ہیں وہ تو ناکام ہو گئی، تو اب کیا حکمت عملی ہے آپ کی؟ گرفتار کرنا ہوتا تو پہلے مہینے دوسرے مہینے بہت سارے بنیادوں پر ہم انہیں گرفتار کر سکتے تھے، لیکن ہم کسی سیاسی انتقامی ایجنڈے پر یقین نہیں رکھتے. عمران خان صاحب کا جو یہ ایپیسوڈ ہے اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ پاکستان کی عدالتیں انہیں طلب کرتی ہیں، پاکستان کے ادارے انہیں طلب کرتے ہیں اور وہ ڈیفائنس کے موڈ میں ہیں. انہوں نے چوز کیا کہ میں پیش نہیں ہوں گا، تو لہٰذا ان کے عدالت نے وارنٹ جاری کیے. پولیس افسران ان وارنٹس کی تعمیل کے لیے وہاں پر گئے، لیکن پولیس جو کہ نہتھی تھی اس کو بدترین غنڈہ گردی کا سامنا کرنا پڑا. اس پہ پتھراؤ کیا گیا، اس پہ پیٹرول بمز کے ساتھ حملے کیے گئے. عمران خان تو کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری لندن پلان کا حصہ ہے اور اسی بنا پہ حکومت نے 70 سے زائد ان پہ مقدمات بنائے ہیں. اگر عمران خان صاحب کے بقول کوئی لندن پلان ہے تو انہیں تو زیادہ چوکس ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا عمل وہ نہ کریں کہ جس سے وہ قانون کی گرفت میں آئیں. تو لندن پلان میں تو یہ شامل نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب عدالت کی اس طرح کھلم کھلا خلاف ورزی کریں، وہ عدالت کے بلانے پہ پیش نہ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی جمہوریت پسند شخص، ہر کوئی انسان جو رول آف لاء پہ یقین رکھتا ہے، اسے اس قسم کے رویے کی مذمت کرنی چاہیے کہ ایک انسان پاکستان کے نظام عدل کو، پاکستان کے نظام قانون کو اور پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو صرف اپنی ضد اور انا کی خاطر ہوسٹیج بنائے. یہی وہ عمل ہے جب کوئی دوسرے گروہ ایسا کرتے ہیں تو ہم انہیں انتہا پسند اور دہشت گرد قرار دیتے ہیں. اب عمران خان نے کہا ہے کہ وہ جمہوریت کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں، تو کیا حکومت ان سے بات کرے گی اور انتخابات کا معاملہ بھی اس میں ہوگا؟ دیکھیے، عمران خان صاحب اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، سیاست میں کبھی جمہوریت میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے. عمران خان صاحب اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ویلکم، لیکن وہ بات چیت کے لیے پاکستان کے آئین اور قانون کو ہوسٹیج نہیں بنا سکتے. ان کو چاہیے کہ وہ عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کریں. یہ جو سیاسی انتشار یا تشدد کی طرف جو ہم جا رہے ہیں، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے حکومت کے پاس؟ پاکستان میں جو آئینی مدت ہے انتخابات کی وہ اکتوبر 2023 ہے. عمران خان صاحب نے جو پنجاب اور کے پی کی حکومتیں توڑی ہیں وہ کسی جمہوری سوچ کے تحت نہیں توڑی ہیں. انہوں نے پاکستان میں انتشار کے لیے اور موجودہ سیاسی نظام کو ڈھانے کے لیے ایک سیاسی خودکش بمبار کی طرح اپنی دو حکومتیں توڑی ہیں. اب جو سپریم کورٹ نے عجلت میں فیصلہ دیا ہے اس کے بڑے مضمرات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ ان کا جائزہ لے. مثال کے طور پہ اگر آپ قومی اسمبلی کے انتخابات سے 6 ماہ قبل پنجاب اسمبلی کے الیکشن کریں گے اور پنجاب میں ایک حکومت بٹھا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے انتخابات کو ہمیشہ کے لیے پنجاب حکومت کے تسلط میں دے دیا گیا یا پنجاب صوبے کے تسلط میں دے دیا گیا ہے. جو بھی پنجاب میں حکومت کر رہا ہوگا وہ اپنے انتظامی وسائل کو اور اختیارات کو استعمال کر کے قومی اسمبلی کے الیکشنز پہ اثر انداز ہوگا، اور جس کو چاہے گا پنجاب وہی وفاق میں اور قومی اسمبلی میں حکومت بنائے گا. یہ ایک بڑا خطرناک اقدام ہوگا، چونکہ اس سے دوسرے صوبوں میں جو محرومی کا احساس ہوگا پاکستان کے وفاق کی بنیاد ہل سکتی ہے. کیا حکومت الیکشن کو لے کے سپریم کورٹ میں کوئی نظر ثانی کی پٹیشن دائر کرنے جا رہی ہے؟ حکومت تو جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا اس کی پابندی کرے گی. ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں، کوئی جمہوری انسان الیکشن سے فرار نہیں رکھتا، لیکن اس کے ساتھ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم پاکستان کی فیڈریشن جس کے لیے ہم نے حلف بھی اٹھایا ہوا ہے اس کے جو مفادات ہیں انہیں پیش نظر رکھیں. یہ سیاستدانوں نے عدالتیں فیصلے کر کے اگر ایک بیج بو رہی ہیں ملک کے اندر تنازع کا، تو ہمارا بحیثیت سیاستدان فرض ہے کہ ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت عجلت کا فیصلہ ہے جو پاکستان کے وفاق میں ایک ایسی تقسیم پیدا کرے گا. مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ پہلے انصاف پھر انتخاب، یہ تو ڈکٹیٹر کے زمانے میں نعرہ لگا تھا. مسلم لیگ نون کے ساتھ جو زیادتی ناانصافی 2018 میں کی گئی وہ ابھی تک ایڈریس نہیں ہوئی ہے. جب تک اس زیادتی کی تلافی نہیں ہوتی تو آپ کا پیمانہ برابر نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب کو نااہل کر کے
اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا کے مسلم لیگ نون کو ڈسکریمنیٹ کیا گیا، اس جھوٹ کا پول قوم کے سامنے آنا چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر ہماری کردار کشی کی گئی تھی، تبھی ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوگی نا۔ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے اس وقت، اور ایسا لگتا ہے کہ فیصلوں میں تاخیر سے چیزیں حکومت کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں، چاہے وہ معیشت ہو یا سیاست ہو۔ دیکھیے، مسلم لیگ نون کا بیانیہ بہت مضبوط ہے۔ ہمارا سب سے بڑا بیانیہ تو 2013 اور 18 کا وہ ٹرن اراؤنڈ ہے جو ہم نے پاکستان کو کیا۔ ہمارا جو ٹرن اراؤنڈ پاکستان کا بیانیہ ہے کہ جیسے ہم نے 2013 میں پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، اس کو ترقی کے راستے پہ ڈالا، اسی طرح آج جو ہمیں بیمار معیشت ورثے میں ملی ہے، ہمیں آج ملک اتنی بری حالت میں ملا ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، ہم انشاءاللہ اس کو ٹرن اراؤنڈ پھر کریں گے۔ احسن اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کا وائس آف امریکہ کو وقت دینے کا۔